لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: السابقون السابقون أولئك هم المقربون في جنات النعيم. آج کی اس شارٹ مجلس کے شروع میں بھی ایک بار مجھے شکر اور توبہ کے حوالے سے دو جملے کہنا ہے۔ شکریہ پیغمبر کی وہ حدیث کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حجت جماعت کا کہ جس نے مجھے یہ چانس دیا کہ میں عشرہ زینبیہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت کی کوشش کروں۔ آلدو مجھے معلوم ہے کہ جو میرا ٹاپک تھا وہ اتنا ایکسپینڈ ہو گیا اور اتنا پھیل گیا کہ میں اس کا حق ادا نہ کر سکا، لیکن بہرحال آپ حضرات نے بہت پیشنس کے ساتھ اسے سنا۔ اور ایک پرابلم جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے، شروع میں نے بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، لیکن لاسٹ میں پھر کنٹرول ختم ہو گیا، اور وہ ہے ٹائم کا۔ اس دفعہ نہ مومنین کی جانب سے ڈائریکٹ مجھ تک کوئی ایسے کامنٹ آئے، نہ جماعت یا ایگزیکٹو کمیٹی نے کوئی ایسی بات کہی، لیکن میں خود تو گلٹی کانشیس تو تھا، لیکن میں کیا کرتا، یہ میری ایک ایسی ہیبٹ ہے جسے اب بدلنا بہت مشکل ہے۔ اور اس لیے میں آپ حضرات سے بہت ہی سنسیئرلی اپولوجی میری۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی مجلس کے اسٹارٹ میں بھی کچھ اچھا تو نہیں لگ رہا ہے کہ 40 کا دن، اتنا عظیم دن، زیارت 40 جو سائن آف مومن قرار پا رہی ہے، وہ والا دن، اور میں مجلس کا اسٹارٹ کروں کسی فقہی مسئلے سے۔ لیکن چونکہ جو میرا سبجیکٹ چل رہا تھا اور کل رات جو بات تھی، اس کو بہت ہی شارٹ میں ایک مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے، اور ایک میسیج یہ بھی عشرہ زینبیہ کا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ 40 کا دن میرا اپنا کانشیس اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن جب کربلا کی شام غریبہ جلتے ہوئے خیمے میں مسئلہ پوچھا جا سکتا، اور وہ بہت چھوٹی بات کہ حج، ایک نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ٹریننگ دیتی ہے اس بے حیائی کے کام سے روکنے کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے تو لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور جو میرا اصل ٹاپک تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن اس میں دعا قبول نہ ہونے کا ون آف دا ریزن۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بے حیائی مومن کو اسپریچولی اتنا کمزور کر دیتی کہ اس کے بعد پھر یہ آج کی مجلس میں اصل بات آئے گی۔ چاروں طرف سے جب شیطان اس پہ اٹیک کرتا، فزیکلی ہو سکتا ہے کہ ایک بے حیا اور بے شرم آدمی بہت اسٹرانگ ہو، اسپریچولی اتنا کمزور کر دیتی ہے یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی، یا شیمفل ایکٹیویٹیز، یا انڈیسنٹ ایکٹس، کہ مومن پھر شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس سے بچانے کی 3-4 چیزیں ہیں، جن میں سے ایک چیز ٹریننگ ہے نماز کی شکل میں، فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔
اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر مومن کا ٹرائل اور ٹیسٹنگ کہ کیا اس نے ابھی اتنی ٹریننگ حاصل کی ہے کہ کنٹرول کر سکتا ہے اپنے آپ کو بے حیائی کے مقابلے میں، وہ حج ہے۔ جس طرح ہنٹنگ ڈاگ کو یا جو دوسرے کتے ہیں ان کو ایک ٹریننگ دی جاتی، اس کے نتیجے میں وہ شکار پہ حملہ کرے گا لیکن شکار کے گوشت کو ٹچ نہیں کرے گا، جبکہ اتنا غصے میں ہوتا ہے وہ۔ تو ایک ٹریننگ نماز نے پوری زندگی آپ کو دی۔ اب یہ ٹریننگ پوری ہوئی کہ نہیں؟ حج۔ اب آپ دیکھیے کہ حج کے اندر جس انداز سے ڈیورنگ طواف اور اس کے بعد بھی لیڈیز اور جینٹس کا ایک مکس مجمع ہوتا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حلال چیزیں سامنے رکھی جاتی۔ روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مومن کا امتحان ہے، کھانا ہے، بھوک لگ رہی ہے، نہیں کھائے گا۔ پانی ہے، سامنے رکھا ہے، پیاس لگ رہی ہے، نہیں پیے گا۔ اور یہی چیز لارج اسکیل پہ جا کے حج میں آتی ہے، اس میں تو 25 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ اب وہ ایک مومن کا ایک امتحان۔ اور جیسا کہ قرآن نے حج کے حوالے سے سورہ حج میں ایک میسج دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ تقوی کے ایک معنی خوف خدا، فیئر آف اللہ۔ یہ دیکھو تم حج کر رہے، اب جب جانور کی سلاٹرنگ کا اسٹیج آیا، اور یہ بہت اہم مرحلہ، جیسے مثلاً آیت اللہ سیستانی نے لکھا کہ پرانے مراجع جو کہتے ہیں کہ حج کے جتنے واجبات ہیں آلموسٹ سب سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، یعنی ایوری واجب سے پہلے۔ تو احرام سے پہلے ٹھیک ہے، پرانے مراجع کہتے تھے عرفات، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں یہ غسل میرے نزدیک ثابت نہیں، مزدلفہ یہ غسل ثابت نہیں۔ ہاں جانور ذبح کرنے جاؤ تو غسل کر کے جاؤ، یہ غسل ثابت ہے، گرچہ یہی سب سے مشکل غسل بن جاتا ہے کیونکہ ابھی جا کے نجس ہونا۔ لیکن اب یہ بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، بہت اہم اسٹیج جانور کا ذبح۔ لیکن قرآن نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جانور جو ذبح ہوا ہے حج میں، اللہ کے پاس نہ اس کا گوشت جا رہا ہے نہ اس کا خون۔ ہماری آنکھوں کے سامنے تو گوشت اور خون آ رہا، لیکن قرآن سورہ حج لَن يَنَالَ اللَّهَ، یہ گوشت اور خون نہیں جا رہا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، جو تمہارے دل میں ایک فیئر آف اللہ اور تقوی ہے نا، وہ اللہ کے پاس جا رہا۔ جانور ذبح کر رہے ہو، خوف خدا کی کیفیت ہونی چاہیے۔ جو آپ حج میں سنتے ہیں کہ اصل میں جانور کے گلے پہ چھری پھیرو تو اپنے نفس کے اوپر چھری پھیرنا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تقوی۔ تو حج کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ جب آپ واپس آئیں تو with fear of اللہ آئیں۔ جو نماز روزانہ ٹریننگ دیتی ہے، حج ایک مکمل ٹریننگ ہو گئی، خوف خدا ہے جو آپ کو گناہوں سے روکے گا۔ اور میرا اپنا بھی اور جو یہاں گروپ آرگنائزر ان کا بھی یہ ایکسپیرینس ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو میں نے چینج ہوتے دیکھا، صرف خانہ کعبہ پہ ایک نظر پڑتی ہے اور چینج۔ ایسے ایسے لوگوں کو میں نے گناہ کی زندگی چھوڑتے ہوئے دیکھا۔ اور یہاں پہ صرف ایک جملہ اور کہہ دوں اگرچہ ٹائم نہیں، ایروگینس عبادت پر۔ جو یہاں پہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں لندن میں یا اپنے سٹی میں، وہ حج پر جاتے ہیں، ان میں نے زیادہ چینج نہیں دیکھا۔ ایک عجیب سا ان کے اندر ایروگینس ہوتا ہے حج پر بھی، کہ چونکہ ہم نے ساری زندگی اللہ کی نماز پڑھی، تو جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو اللہ خود آگے بڑھ کے ویلکم کرے گا اور ہاتھ ملائے گا، تھینک یو۔ یعنی ایک تصور۔ اب بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، میں جرنلائز نہیں کر رہا بات، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ میرا ایک ایکسپیرینس یہ ہے کہ شرابی اور گناہ گار اور کھل کے گناہ کرنے والے اور ایون دین کا مذاق اڑانے والے حج پر ایسا چینج ہوتے ہیں، یا خانہ کعبہ کو دیکھ کر یا میدان عرفات کی دعائیں سن کر۔ تو خیر یہ حج کا ایک بہت بڑا پرپز ہے، لیکن جیسا کہ کل میں نے کہا اور آج اسی جملے کو ایکسپلین کرنا کہ شیطان اب ہمیں حج سے تو نہیں روک پا رہا، پہلے روک دیتا تھا ڈیفرنٹ ایکسکیوزز بنا کے۔ اب جب سے اچھے اچھے گروپ بننے لگے تو بہت سے ایسے لوگ بھی حج پہ چلے جاتے ہیں جو پہلے خالی حج کے پرابلمز کی وجہ سے حج چھوڑ دیتے تھے۔ شیطان اب اس حج کو خراب کرنا چاہتا،
اس میں کل ایک بات آ گئی تھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی لوگوں کی، تو میں ذرا اس کو بہت ہی شارٹ میں واضح کر دوں۔ طواف واجب طواف، ناٹ سنت طواف، واجب۔ ایک بار آپ اسٹارٹ کریں تو یہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو توڑ دیں یا ختم کر دیں۔ تو جیسا کہ کل میں نے کہا کہ ایک راؤنڈ کے بعد کچھ سیٹسفیکشن نہیں ہوا، کیونکہ ڈیورنگ حج اسپیشلی جب انگلینڈ کے قافلے مکہ جاتے ہیں تو آپ تو بالکل لاسٹ ویک میں جاتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں 5 ویک پہلے جب مکہ جو ہے بالکل خالی ہوتا۔ تو اب آپ جب جاتے ہیں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ واجب حج کر رہے ہیں، طواف میں اتنا پشنگ ہوئی کہ آدمی نے کہا نہیں بھائی یہ جو پہلا چکر ہے اس کو میں توڑ دیتا ہوں، دوبارہ کرتا ہوں۔ اور یہ نہیں ہوگا جو کل میں بات بتا رہا تھا، کیونکہ ہم نے تو نیت کر لی کہ یہ چکر کینسل، اب ہم نئے 7 چکر لگا رہے ہیں، لیکن وہ پہلا کینسل نہیں ہوا، تو یہ 7 کے 8 ہو گئے۔ یہ بات تو کل میں نے بتا دی، 2 منٹ آج میں نے آپ کے ویسٹ کیے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے، دیکھیے غلط نہیں ہے یہ بات کہ اگر سیٹسفیکشن نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں، طواف واجب حج ہے، ایسا طواف کریں کہ دل سیٹسفائی ہو، مگر ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے وہ جو 1 یا 2 راؤنڈ لگائیں اسے آپ پہلے توڑیں۔ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نیت کر لی، وہ نیت سے نہیں ٹوٹتا۔ جیسے مثلا غسل جنابت، وہ تمام علماء جو غسل جنابت کے بعد وضو کو حرام کہتے ہیں، اگرچہ اس میں آیت اللہ سیسانی بھی فرماتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو جائز نہیں، غسل سے پہلے جائز ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں، وہ پرفیکٹ۔ باقی مراجع تو اس کو بھی منع کرتے ہیں، غسل جنابت سے پہلے بھی وضو حرام ہے، غسل جنابت کے بعد بھی حرام، غسل کے اندر وضو آ گئے۔ خیر، تو اب یہ آیت اللہ سیسانی کا ایگزیکٹ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، میں ان جنرل ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں اگر کبھی ایسا کیس ہو گیا کہ آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ شاید میرے اوپر غسل واجب ہو گیا، تو آپ نے کہا چلو احتیاطاً غسل کر لو، روزانہ جاتے تو ہے نا بات لینے کے لیے یہ شاور، چلو غسل کر لو۔ اب اگر یہ ایکچول غسل جنابت ہے تو اس کے بعد وضو نہیں کر سکتے، اور اگر یہ غسل جنابت نہیں ہے تو نماز کے لیے وضو واجب ہے، کیا کریں؟ یعنی ہم نے کنفرم 100% شیور نہیں ہے، احتیاط میں دل نہیں مان رہا تھا، لگ رہا تھا شاید غسل واجب ہے، تو ہم نے جا کے احتیاطاً غسل کر لی۔ کیا کہتے ہیں مہاراج جی؟ ان جنرل بات کر رہا ہوں، عمل کے لیے اپنے مرضی کا فتویٰ دیکھیے گا، یہ بات صرف سمجھانے کے لیے۔ یہی تو کہتے ہیں نا کہ پہلے غسل کرو اور پھر ٹوائلٹ جا کر پیشاب کرو تاکہ دوبارہ وضو کرنے کی پرمیشن مل جائے، وہ وضو جو ہے نا وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے۔ یہی طواف کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ ایکچول غسل جنابت نہیں تھا تو یہ بعد والا وضو کام ہے، اگر وہ تھا بھی تو یورین کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب نیا وضو کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ مسجد سے باہر نکل جائیے، وہ جو راؤنڈ آپ نے کینسل کیا تو وہیں نہیں بیٹھیے اور وہیں سٹارٹ نہ کریں، مسجد سے باہر چلے جائیے، باہر جائیے واپس آ جائیے۔ مسجد کے باہر جانے سے طواف جو ہے واجب طواف وہ ختم ہوتا ہے، یا اتنا ٹائم کا گیپ دے دیں 20 منٹ۔ چلیں، یہ تو ایک چھوٹی سی بات آ گئی، اس میں ایک اور بہت چھوٹی سی بات کہے کہ یہ میں حج پر آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ مسائل 40 کی مجلس میں نئے لوگوں کی تو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں، لیکن ابھی دیکھیے میں اس سے اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات اس میں اور عرض کر دوں کہ آج کل طواف کے صحن میں انہوں نے ایک برج بنا دیا ہے، جو ہم لوگ طواف کرتے ہیں ہمارے سر پر، تو پہلے تو وہ خالی ایک فلور تھا، اب اس میں ایک مڈل فلور بھی انہوں نے بڑھا دیا۔ یہ بہت اہم ہے، اور اکثر مراجع کے نزدیک اس کے اوپر طواف صحیح ہونے کے چانسز بہت زیادہ۔ اچھا، وہ برج کے اوپر طواف میں تو کوئی واندہ تھا ہی نہیں، وہ تھا کہ طواف کے بعد نماز طواف within 10 منٹ پڑھنا۔ تو اب یہ ہے کہ وہاں سے نیچے آپ نماز تو نیچے پڑھی جائے گی، آنے میں 10 منٹ سے زیادہ لگتے ہیں، گیپ ہو جاتا ہے، اس لیے طواف بھی غلط۔ اونلی فار ویل چیئر کیسز پرمیشن ہے۔ لیکن اب جو بیچ والا برج آیا، ٹاپ والا نہیں، اس کے اندر یہاں تک چانسز ہیں کہ اسی پر بھی نماز پڑھی جا سکتی، اور اسی اصول کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کربلا کے زائر کو کربلا میں گوشت کھانے کی اب پرمیشن ہے۔ کئی روایتوں میں یہ
کہ زیارت پر جاؤ تو کربلا کے حصے میں گوشت نہیں کھانا. حتیٰ شیخ عباس قمی نے بھی مفاتی میں یہ روایت لکھی. لیکن اگر یہ روایت اتھینٹک بھی مان لی جائے تب بھی جو پرمیشن ملی اسی انداز سے طواف کا جو مڈل برج ہے اس کے اندر بھی طواف صحیح ہونے کی پرمیشن ملے گی. ذرا سا آپ کو ویٹ کرنا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اصل موضوع حج کو شیطان کس طرح اسپوائل کرتا. اور حج از ناٹ دا اونلی مینس فیئر آف اللہ کے لیے زیارت. حج کے فوراً بعد زیارت کا ذکر آتا. زیارت بلکہ اگر حج آپ پر واجب نہیں یا واجب حج آپ کر چکے ہیں تو زیارت کی اہمیت حج سے زیادہ بھی بڑھ جاتی. ایگزیکٹ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے اور مجھے بہت زیادہ آج ریمیننگ باتوں کو کمپلیٹ کرنا, اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. زیارت سم ٹائمز تو زیارت حج سے زیادہ امپورٹنٹ, جیسے عرفہ کی زیارت. اگر واجب حج نہیں ہے تو عرفہ کی زیارت کا ثواب شاید میں بھی حج سے زیادہ. یہ زیارت بھی اللہ کا خوف دل میں پیدا کرتی. اللہ کے خوف سے زیادہ اہم چیز گناہوں سے بچنے کا طریقہ پیدا کرتی. جب پتہ چلتا ہے کہ اسلام اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے اصغر کے گلے میں تیر ہوگا اور اکبر کے کلیجے میں برچھی ہوگی اور عباس کے بازو کٹیں گے اور قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگیں گے اور زینب کی چادر قربان کی جائے گی اور امام زمانہ عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے پڑیں گے اونلی فار دا سیک آف اسلام. حسین کوئی حکومت لینے یا چیئر لینے تو نہیں گئے, یزید سے کوئی پرانا فیملی ڈسپیوٹ اس کی وجہ سے تو نہیں گئے, صرف اسلام کے لیے گئے. اے دین محمد اگر تو میرے قتل سے بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. تو اب جا کے اندازہ ہوتا ہے جو اسلام اتنا قیمتی کہ اکبر کی جوانی اور اصغر کا بھول پنا اس پہ قربان ہو جائے. کیا لندن میں آ کے وہ اتنا کم ہوگا کہ ایک داڑھی رکھنے کو مومن تیار نہیں, ایک میوزک چھوڑنے کو ہمارا نوجوان تیار نہیں, اس کو ریئلائز ہوگا. کربلا اور کربلا کی یہ زیارت یہ بھی خوف خدا دل میں پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ. اسی لیے زیارت کے انسٹیٹیوشن پہ اتنا زور دیا گیا. زیارت کی اتنی تاکید کہ ہاتھ اور پیر کٹیں پھر بھی جاؤ زیارت پر. اور 40 کی زیارت کے اعتبار سے ایک جملہ میں کہتا ہوں, امام علی اور پھر باقی امام, لیکن امام علی اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے لائف ٹائم پر تھے. ان کی ایک انتہائی اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جتنے بھی احکامات دین کے آئے اس پر سب سے پہلے امام علی نے عمل کیا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا یا اسلام ظاہر کیا سب سے پہلے, لیکن خالی اس میں نہیں ہے. اب آج ہم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. جب رسول اللہ نے خانہ کعبہ کی جانب ڈائریکشن کیا تھا تو پوری صف جو پیغمبر کے پیچھے تھی کنفیوز تھی. وہ وہی پرانے ڈائریکشن میں کھڑے رہے اور سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. صرف امام علی تھے نا کہ ادھر پیغمبر نے ڈائریکشن چینج کیا, ادھر امام علی نے بھی اپنا ڈائریکشن چینج کیا. المصلی الی القبلتین, اونلی پرسنالٹی ان دا یونیورس جس نے ایک ہی نماز رسول کے پیچھے 2 قبلوں کی جانب پڑھی, 2 رکعت ادھر اور 2 رکعت ادھر. لیکن یہ 2 باتیں تو بہت مشہور ہیں کہ امام علی نے کلمہ پڑھنے میں سبقت کی اور امام علی نے جب قبلہ چینج ہوا تو اونلی پرسنالٹی تھی جس نے رسول خدا کو فالو کیا. لیکن ہر نیکی کا یہی اصول, اور قرآن کریم نے نیکی کے لیے ایک اصول یہ بھی بتائے کہ نیکی کرنے کا بھی ثواب ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے یہ نیکی کس نے کی ہے. السابقون السابقون اولئک هم المقربون, جو جتنے جلدی آگے بڑھے گا نیکی کے کام میں وہی اللہ کے قریب ہے, وہی اللہ کے کلوز ہے. نیکی کے کام میں سٹارٹ لینا. ایک مجلس عشرہ زینبیہ میں تھی جہاں میں نے نیکی اور گناہ کے حوالے سے بات کی تھی. اب اگر انگلینڈ میں پہلے ہماری لیڈیز حجاب نہیں کرتی تھی تو جس نے پہلی بار یہ حجاب شروع کیا السابقون السابقون اولئک هم المقربون. اگر لندن میں پہلے عزاداری نہیں ہوتی تھی
تو جس نے یہ سینٹر بنایا اور اس میں سب سے پہلے حصہ لیا، السابقون السابقون اولئک هم المقربون. اور یہ کہ اب یہ جملے کو بلا وجہ ٹائم آپ کا ویسٹ کرنا، ہر نیکی میں جو پہلے نیکی کرے گا، دیکھیے ایک ہی جیسی نیکی سب کر رہے ہیں. وہی حجاب جو پہلی عورت نے کیا، وہی حجاب جو آج حجت امام بارگاہ بھرا ہوا ہوگا ان خواتین سے جو فل حجاب کے ساتھ ہوں گی. ایک ہی حجاب ہے، مگر خود پہل کرنا نیکی میں، اس کا ثواب بڑھ جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا. اور ہر نیکی میں اہل بیت ہمیشہ سب سے پہلے ہیں، ایکسپٹ ون نیکی. یہ جملہ مجھے آج کہنا تھا، گرچہ میرا اصل ٹاپک تو اس کے بعد شروع ہو رہا ہے لیکن وہ بہت شارٹ ہوگا. سب سے پہلے ہر نیکی، نماز، عقیدے کا اظہار ہو، کلمہ ہو، نماز ہو، عبادتیں ہوں، قبلہ ہو، جہاد ہو، جتنی بھی عبادتیں ایکسپٹ ون. بلکہ حج میں تو امام علی نے رسول خدا سے بھی پہلے حج کیا. اسلام میں جب حج آ گیا، میں کافروں کے حج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب اسلام میں حج آ گیا تو 9 ہجری میں امام علی کو حج پر بھیجا سورہ توبہ کی 40 آیتیں دے کر، اور 10 ہجری میں رسول خدا حج پر گئے. لیکن زیارت، کربلا کی زیارت، جو سب سے زیادہ ثواب کربلا کی زیارت کا، اور سفر کے مہینے میں 8ویں امام کی زیارت کی فضیلت 1-8 ڈیٹ کو بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر وہ مراجع کے فتوے اور ٹائم بہت زیادہ نکل جائے گا. کربلا کی زیارت سب سے پہلے اہل بیت نے نہیں کی، جابر ابن عبداللہ انصاری نے کی. آج 40، میں مصائب پہ ابھی نہیں آ رہا ہوں. کربلا کے سب سے پہلے ظاہر جابر تھے. اور یہ بھی دیکھیے کہ اگر ہم اس روایت کو مان لیں جو خود آغا سیستانی نے بھی اپنے میسج میں لکھا، جو میسج اس سال ہے کہ امنگ شیعہ علماء یہ فیمس ہے، کوئی ریسرچ کا نہ ٹائم ہے نہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ 40 کو اہل بیت کربلا آئے کہ 40 کو نہیں آئے، اور اسی 40 کو آئے کہ نیکسٹ 40 کو آئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اننیسیسری ہم پرابلم کریٹ کرتے ہیں. بلکہ آج کی دنیا کی پالیٹکس میں جو ہمارے دشمن ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نان ایشوز میں ہمیں انوالو کر دیتے ہیں تاکہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں وہاں سے ہماری توجہ ہٹ جائے. دنیا اسی پہ چل رہی. لیکن کربلا کے حوالے سے جس دن جابر ابن عبداللہ انصاری آئے، 40 کا دن تھا، اور کربلا کے سب سے پہلے ظاہر، اور اسی دن اہل بیت شام سے آئے. اور اگر آپ دیکھیں تو اب ایک رف کیلکولیشن ودن 15 منٹ، یعنی زیادہ گیپ نہیں ہے جابر کے آنے میں اور جو فیمس روایت ہے اس میں. ابھی جابر نے زیارت پڑھی اور اہل بیت آ گئے. اب یہ اللہ نے کیا کیلکولیشن کی، یہ اہل بیت 10 منٹ پہلے بھی آ سکتے تھے. اور ایسا بھی نہیں کہ 11 محرم کو جب اہل بیت کربلا سے گئے تھے تو دنیاوی اعتبار سے اس قافلے پہ اہل بیت کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، شمر چلا رہا تھا. بلکہ جو اہل بیت کہتے تھے شمر اس کے اگینسٹ کرتا تھا. لیکن جب یہ واپس شام سے آ رہے ہیں تو پورا قافلہ اہل بیت کے کنٹرول میں. جس طرح، جس اسپیڈ سے، جس طرح چلائیں، جہاں روکیں، 10 منٹ کا فرق پڑ گیا کہ ظاہر، پہلا ظاہر جابر بنا. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ جابر آج اگر 10 ملین، 15 ملین، 12 ملین، 20 ملین، 8 ملین، اس میں بھی کوئی ہم کو بحث کی ضرورت نہیں. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کریں کہ کتنے لوگ گئے. ملینز آف زائرین گئے ہیں، ان سب کا ثواب جابر کو ملے گا. پہلی زیارت جابر نے کی. مگر میرا سوال یہ ہے کہ اہل بیت 10 منٹ لیٹ کیوں ہوئے؟ خدا کی اس میں کیا ایک مصلحت؟ ایک چیز جو میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ دشمن جس طرح اٹیک کرتا اسی طرح سے اسلام کی جانب سے جواب ملتا. جیسے میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ جادوگر تھے تو ایسا معجزہ، عیسیٰ میڈیکل سائنس تھی تو ایسا معجزہ. اب زیارت پر فتویٰ حرام کا نہیں آنے والا تھا،
زیارت پر فتویٰ آنے والا تھا کہ زیارت بدعت ہے، چونکہ اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس لیے بدعت کہا، عربی میں پڑھتا تو بدعہ کہتا، لیکن اردو میں تو جو لفظ ہے وہ اردو ہی میں بولا جائے گا۔ زیارت پر فتویٰ یہ نہیں آئے گا کہ زیارت حرام ہے۔ اب اسٹائل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اللہ کو معلوم تھا کہ زیارت کے بارے میں حرام کا لفظ نہیں آئے گا، بدعت کا لفظ آئے گا، بدعہ کا لفظ۔ آج ہمارے یوتھ دنیا بھر میں نے دیکھا، نان مسلم ممالک میں جتنی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر جو مسلم یوتھ کی آرگنائزیشن بنتی ہیں 95% یہ والے عقیدے پھیلاتے ہیں یوتھ میں، اور یوتھ کی نالج تو اتنی ہوتی نہیں ہمارے یوتھ کی، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جیسے Q&A سیشن میں باغ فتح کے بارے میں ایک بچی نے سوال کر دی، اس لیے کہ یہ بات اس کو یونیورسٹی میں کسی نے بتائی۔ خیر، تو خلاصہ یہ کہ بدعت بدعت بدعت۔ اب یہ حج کی بات بھی آئی تو حج میں بھی ہر قدم پہ ہمیں لفظ بدعت ملتا۔ زیارت کے بارے میں کہا جاتا ہے بدعت، اگر وہ کہتے حرام تو ہم کہتے واٹ از دا ڈیفینیشن آف حرام؟ کہا جس سے اللہ نے روکا ہے وہ کام کرنا۔ تو پھر ہم اس طرح جواب دیتے، بتاؤ اللہ نے کہاں روکا؟ لیکن وہ کہتے بدعت، ہم کہتے واٹ از دا ڈیفینیشن آف بدعت؟ اگر زیارت بدعت ہے تو بدعت کی ڈیفینیشن کیا؟ انہوں نے کہا وہ عمل جو رسول خدا نے بھی نہیں کیا، صحابہ رسول نے بھی نہیں کیا، وہ بدعت۔ اللہ نے کہا پہلا شاعر ایک صحابی کو بناؤں گا، کہ اعتراض ہوگا بدعت کا، اور بدعت کی ڈیفینیشن ہے جو کام صحابیوں نے نہیں کیا۔ تو کربلا کی پہلی زیارت جابر ابن عبداللہ انصاری کرے گا، جس کے صحابی ہونے میں کوئی شک کسی کو نہیں، تاکہ پتا چلے کہ بدعت وہ نہیں ہے، بدعت تم لوگ ہو۔ زیارت تو ایک صحابی سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے لیے 5 منٹ اہل بیت ڈیلے کر کے کربلا میں پہنچے، تو یہ آج کی زیارت جابر ابن عبداللہ انصاری کی اتنی بڑی نیکی اور جابر کے عمل کی وجہ سے زیارت پر ہر اعتراض دشمن کر سکتا ہے، بدعت کا اعتراض نہیں کر سکتا۔ جو سلسلہ صحابی شروع کرے وہ کبھی بدعت نہیں ہوگا۔ یہ کربلا کی زیارت، وہ حج، وہ نماز، وہ عورت کا حجاب، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آدمی کے دل میں فیئر آف اللہ پیدا کرتی۔ اور اس کے اندر اس لسٹ میں ایک اور بہت اہم چیز انکلوڈ کر لیں، اور یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ یاد رکھیے 2 جملے، ٹائم نہیں ہے جو مجھے ڈیٹیل سے مجلس پڑھنا تھی، لیکن ویڈنسڈے کو چونکہ ویدر بہت خراب ہو گیا تھا، مومنین بہت کم آ سکے تھے، پھر بھی آ گئے تھے، صفحہ ازا کبھی خالی نہیں ہوتی ہے، لیکن موضوع ذرا سا مجھے چینج کرنا پڑا تھا تھوڑا سا، تو ایک مجلس میں اپنے ٹاپک میں شارٹ پڑھ رہا ہوں، اس لیے اب میں خالی ڈیٹیل میں گئے بغیر پوائنٹ کی شکل میں بات کرتا ہوں کہ وہ چیزیں جو آدمی کو ان گناہوں سے روکتی، عورت کا حجاب، نماز، حج، آج زیارت، اور اس میں ایک 5ویں چیز بھی ملا لیجئے، عزاداری۔ بلکہ زیارت و عزاداری کا فرق ایک جملے میں آپ کو بتاتا ہوں، ورنہ یہ اس کے لیے بھی میرے پاس آیتیں، حدیثیں اور واقعات۔ زیارت کہتے ہیں مومن آقا حسین کے پاس جائے، عزاداری کہتے ہیں آقا حسین مومن کے پاس آئے۔ عزاداری آقا حسین ہمارے گھر میں، ہمارے سینٹر میں، ہماری گیدرنگ میں، ہماری مجلسوں میں آئیں۔ اب یہ جملے کی بہت دلیلیں بھی ہیں اور اس سے بہت سارے میسیجز بھی ہیں، لیکن اس مجمع کو ضرورت نہیں۔ یہ جو 5 چیزیں فی الحال میں بتا رہا ہوں، ان سب کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ 5 کی 5 وہ چیزیں جو آدمی کی دعائیں بہت جلد قبول کراتی ہیں، اور اس کے بہت سارے پرابلم بغیر دعا کے سولو ہو جاتے ہیں۔ نمازی کی دعا کتنے جلد قبول، حاجی کی دعا کتنے جلد قبول۔ حج کا تو بگننگ یہاں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہم احرام پہنتے ہیں، لیکن مکہ آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، کعبے میں پہلی نگاہ پڑتے ہی ہر دعا قبول۔ زیارت ظاہر وہ ہے کہ ابھی آقا حسین کی زری کے قریب نہیں گیا، اور آقا نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے، جو مانگے گا ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ، الامامہ فی ذریتہ والشفاء فی تربتہ والاجابۃ تحت قبتہ۔ تو یہ جتنی چیزیں میرے سبجیکٹ میں کسی اور کانٹیکس میں آئیں، ہمیں
اس بے حیائی سے بچانے والی جو آخری زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ، اس کی ڈیٹیل پہلے آ چکی ہے، جو لوگ صرف آج آئے ہیں وہ اگر یہ بات سمجھ نہیں پا رہے تو شروع کی مجلس سے سن لیں. لیکن یہ سب ہماری ایک ڈیفنس لائن تو ہے، مگر اللہ نے اس کے ساتھ 3 چیزیں اور رکھی ہیں کہ ان کی وجہ سے تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی، اور اس کی وجہ سے تمہیں ایسی برکتیں ملیں گی دنیا میں، اور اتنا ہائی اسٹیٹس ملے گا جنت میں. اب سنیے، نماز دعا قبول ہوتی، اس دنیا میں کتنی برکتیں آتی ہیں اور آخرت میں. حج ہر ایک کو معلوم ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. دنیا کی برکتیں، یعنی برکتیں کا مطلب ہے جو دعا آپ نہیں بھی مانگ رہے ہیں جہاں جائیں گے، روایت یہ ہے کہ جب تک کہ حاجی گناہ کبیرہ نہ کرے وہ برکتیں اس کے ساتھ چلتی. بلکہ ایک تو بڑی عجیب روایت ہے، ویک ہے لیکن ہے، حاجی کے چہرے کو دیکھنا ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا. حاجی کا چہرہ ایک ریفلیکشن لے کے آتا ہے کعبے کا. بٹ انڈرسٹوڈ بات ہے نا کہ مردوں سے اگر یہ حدیث ہو تو مراد ہے مرد حاجی. اچھا، اور تیسرا زیارت، دعا بھی قبول ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر اور آخرت میں بھی، اور عزاداری. اور یہ جتنی چیزیں شیطان کے مشن کو روک رہی، شیطان کیا چاہتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. یہ آیت 4 دن ہماری مجلس میں آئی ہے. بے حیائی اور گناہ کے کام نماز اس کو روکتی ہے تو شیطان نماز کو توڑتا. حج شیطان کے مشن کو روکتا ہے، شیطان حج کو توڑتا. زیارت شیطان کے مشن کو ختم کرتی ہے، شیطان زیارت کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرتا. اور اس میں پھر عورت، جو کل کا موضوع تھا اس کو دوہرا نہیں رہا ہوں، اور عزاداری. نماز سے لے کے عزاداری تک ہر چیز پہ شیطان کا اٹیک ہے. کیونکہ جو شیطان کا اصل مقصد ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، پہلے بے حیائی کے کام پھیلائے اور پھر ہر گناہ کے راستے پہ لے جائے. وہ جو ترتیب ہے آیت میں فحشاء والمنکر. تو اب جو چیز شیطان کے اس مشن کو روکنے والی ہے، شیطان اس کو برداشت نہیں کرے گا. اور شیطان کی پالیسی وہ ہے جو مکے کے کافروں کی پالیسی تھی. ہمیں کہاں سے پتا چلے مکے کے کافروں کی پالیسی کیا؟ ہم ان کی کسی میٹنگ میں بیٹھے نہیں، سردار مکہ ابو سفیان نے کہہ دیا. بھئی اس سے زیادہ اپنی پالیسی کون بتائے گا؟ اس نے یہی تو کہا نا جس دن اللہ کے رسول نے مکے پہ اٹیک کیا. بہت چھوٹا جملہ ہے، اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. ریپیٹ اس سینس میں کہ ہر مومن کو یاد ہے. شیطان کیا طریقہ ہے وہ سنیے. جب مکے پہ اٹیک کیا پیغمبر نے تو ابو سفیان اس سے کچھ پہلے مدینے میں اپنی بیٹی ام حبیبہ کے تھرو پیغمبر سے معافی لے چکا تھا، لیکن دل سے تو نہیں نا. ویسے تو یزید نے بھی اہل بیت کو رہا کیا، مگر کیا دل سے اس نے کوئی توبہ کیا یا معافی مانگی؟ تو اب مکے کے پہاڑ پہ کھڑا ہے ابو سفیان اور یہ لشکر دیکھ رہا ہے، اسلامی لشکر. تو کہتا ہے کہ بائی پاور تو ہم ان کو نہ روک سکے، اب ان کو روکنے کے لیے لیٹس جوائن دیم. اب طریقہ یہ کہ انہی جیسے بن جاؤ اور ان کے درمیان پینیٹریٹ کر کے ان کو نقصان پہنچاؤ. یہی طریقہ، یہ مکے کے کافروں کی پالیسی اصل میں شیطان کی پالیسی. پہلے نماز سے روکے گا، نہیں روکے گا تو نمازیوں میں پینیٹریٹ کر کے ایسی چیزیں اسپریڈ کر دے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز بیکار جا رہی ہے. پورا ایک سبجیکٹ ہے. حج پہلے حج سے روکے گا. جنریشن گزر گئی کہ ہمارے یہاں لوگ حج کم کرتے تھے. شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے مسلمانوں کی. یہ تو تہمت ہے ہم پر کہ ہم حج نہیں کرتے. اور اب جب دیکھا یہ حج پہ جا رہے ہیں تو حاجیوں کی شکل میں پینیٹریٹ کیا. جو کربلا کی روایت بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یزید نے احرام پہن کے لوگوں کو بھجوایا کہ حسین کو شہید کرنا. اب ہمارے درمیان ایسے حاجی، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جو میں اس لیے بہت تیزی سے ختم کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے مجھے آخر میں 1-2 باتیں کہنا ہے. اور آج مسائل زیارت پہلے روکے گا، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ رسول کے خلاف ہے، یہ اللہ کے خلاف ہے. فتوے چل رہے ہیں نا. اور جب دیکھے گا کہ اس سے زیارت رک نہیں رہی ہے، خالی فتوے نہیں، صدام کے ٹینک جب دیکھے گا نہیں رک رہی ہے، ظاہرین اور بڑھ رہے ہیں،
تو زیارت کے اندر پینیٹریٹ کرے گا زائر بن کے اور زیارت کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں. اب میں اس وقت کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ٹائم کم ہے تو کنفیوژن کریٹ نہ ہو. اب یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ بہت پرانا شعر ہے, 200 سال. زوار آئے بڑے شور و شین سے, ایمان لپٹ کے رہ گیا قبر حسین سے. زیارت تو کر کے آئے, ایمان کا ہے وہ وہیں چھوڑ کے آ گئے. تو ایسے ظاہر تھے نا کہ شاعر کو یہ شعر کہنا پڑا مشیر لکھنوی کو 200 سال پہلے. اب تو پھر اب اس کے اندر جو باتیں کچھ ہیں وہ چونکہ آیت اللہ علیہ سیستانی نے اپنے میسیج میں کہہ دی ہیں, اور وہ میسیج آپ نے پڑھا تو میں نے آزاداری اور عورت, یہ 6 چیزیں تھی اس سال میری مجالس میں. عورت پہلے پوری کوشش کرے گا کہ عورت کو تباہ کرے, ورنہ پھر جب اس سے کام نہیں چلے گا ان کے درمیان پینیٹریٹ کر کے ان کو بہکائے گا. ہسبینڈ وائف کے پرابلم میں ایک بہت بڑا حصہ وائف کو ہپناٹائز کرنے والی یا برین واش کرنے والی خاندان کی عورتوں کا ہوتا ہے, لیکن بس اس سے زیادہ نہیں. اور آزاداری, تو یہ جتنے بھی اسلام کے وہ پروٹیکشن گیئر ہیں, یہ چیزیں ہمیں پہنائی گئی ہیں تاکہ ہم شیطان سے اپنے آپ کو بچائیں. اب بہت چھوٹی سی ایک بات, یعنی مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے یہ بات, یہ جملہ, وہ یہ ہے کہ ابھی آج کل ایک ڈسکشن چل رہا ہے کرکٹر کے درمیان. لاسٹ 1 منتھ میں ہیلمٹ پہننے کے باوجود 3 یا 4 کرکٹر بہت زخمی ہوئے, ایک تو بیچارہ مر بھی گیا. کہا کہ یہ جو پروٹیکٹیو گیئر ہے جو آپ نے سر پہ پہنا یہ صحیح نہیں ہے, اس میں کچھ فلاز ہیں, کچھ غلطیاں ہیں, کچھ اس میں ایسے لوپ ہول ہیں کہ یہ آدمی ایک مر گیا, 2 زخمی ہو گئے, ایک پیرالائز ہو گیا. اب کرکٹ میری فیلڈ نہیں ہے, جو ادھر ادھر سے سنا, تو اگر یہ ایگزامپل میں غلط دے رہا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا. تو اب یہی شیطان نے کیا کہ یہ ساری چیزوں کو تباہ کیا. ٹو بی ویری کیئرفل. نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے, نماز کو خراب بھی نہیں ہونے دینا. حج پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, حج کو خراب بھی نہیں ہونے دینا. زیارت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, زیارت کو خراب بھی نہیں ہونے دینا. عورت کے رول پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, عورتوں کو اسپوائل بھی نہیں ہونے دینا. اچھا یہ لفظ میرا نہیں, آیت اللہ محسن حکیم اور آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی تینوں کی منہاج الصالحین میں امر بالمعروف کی پہلی حدیث یہ لکھی, وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کیفَ بِکُمْ اِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَفَسِقَ شَبَابُكُمْ. تم پہ کیا گزرے گی جب تمہاری عورتیں اسپوائل ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان کھلم کھلا گناہ کرنے لگیں گے. پہلے نوجوان ایک رسپیکٹ کرتے تھے گناہ میں بھی بڑے کا. تو خیر یہ جملہ ہے, ورنہ پوری حدیث بھی بہت اہم ہے پڑھنے کے لیے. لیکن بات جو آج کا میسج ہے یہ مکمل. آزاداری, نہ آزاداری کو کمزور ہونے دینا اور نہ کسی آؤٹ سائیڈر کو یہ اجازت دینا کہ ہماری آزاداری میں آ کے ایسی چیزیں انکلوڈ کر دے. بہت اہم چیز ہے یہ آزاداری. یہ جملہ ایموشنل نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, یہ ایکچول جملہ. جب اللہ نے ہمیں اور آپ سے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, عزاداری کرنے والا مادر حسین فاطمہ زہرا کی خصوصی دعا حاصل کرتا. اہل بیت کسی کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتے. نعمت اللہ جزائری کا پورا واقعہ علامہ ہلی کے ساتھ, علامہ مجلسی کے ساتھ میں نے پڑھا تھا نا. شیطان تک اس کو بھی ریوارڈ ملے گا جو فاطمہ کی اولاد کی کوئی خدمت کرتا. اس کا معاملہ اب اللہ کے حوالے بھی نہیں ہوتا ہے, وہ ڈائریکٹ اس معاملے کو فاطمہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں آزاداری کے بینیفٹ کتنے, کیونکہ ہم لوگ تو ہیں ہر چیز کو, آج کل سائنس ہے نا, جو آنکھ سے نظر آئے وہی چیزیں ہیں, جو ہمارے 5 سینسز کے اندر آتی ہے وہ وہی چیز وجود رکھتی ہے, باقی سب بیکار. میں لفظ میٹریلسٹک نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آزاداری کے فائدے. آزاداری ایک ٹیم ورک ہے. جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دے, ایک ایک پاؤنڈ کی برکتیں وہ دیکھیں گے.
اور مسئلہ یہ ہے کہ امام نے دعا کے لیے ایک بات کہی ہے، دعا کے لیے، میرا اصل سبجیکٹ تو دعا کے لیے ایک بات کہی کہ تم دعا کرتے ہو. اب جب دعا قبول ہوتی ہے تو بینیفٹ تمہارے سامنے آتے ہیں، مگر جو چیزیں تمہاری آنکھ کے سامنے نہیں آتی ہیں. بھائی ہم روڈ پہ جا رہے ہیں گاڑی میں، آج ہمارا یقینی ایکسیڈنٹ ہونا تھا اور ہم زندگی بھر پیرالائز ہونے تھے، اللہ نے بچا لیا، وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. یعنی جو ہم گاڑی تو اطمینان سے چلا کے آ گئے اپنے جاب پر، لیکن آج ایک ایکسیڈنٹ ہونا تھا ہمارا راستے میں جو ہماری دعا کی وجہ سے اللہ نے بچایا، وہ تو نظر ہی نہیں آیا، اس کی تو ہم لسٹ بھی کبھی نہیں بنائیں. کہا جو تمہارے سامنے آتا ہے اس سے زیادہ اللہ کی وہ برکتیں تمہیں ملتی ہیں جو تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی. کتنی بیماریوں سے بچا لیا، کتنے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، سینکڑوں کا جاب چھوٹ گیا، ہمارا جاب بچ گیا. یہ کوئی ہماری لک نہیں ہے، یہ ہماری کسی دعا کا نتیجہ. مگر اللہ چونکہ ہمارے دروازے پہ نوک کر کے تو نہیں کہے گا نا. عزاداری کی برکتیں. دیکھیے ہر آدمی کے پاس ہر چیز کا وقت نہیں، اور اسلام اس کو مانتا بھی نہیں. بیسک واجبات سب کے لیے ایک ہے، بیسک واجبات. اس کے بعد چوائس. جس کو اللہ نے پیسہ دیا وہ اگر صف پہ آ بھی نہیں سکتا ہے، اس کے پاس ٹائم کم ہے، وہ پیسہ دیتا، اس کی برکتیں لے کے جاتا. جس کے پاس ٹائم ہے لیکن اتنا فزیکلی فٹ نہیں ہے، وہ صف عزا پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ بھی عزاداری کی ٹیم کا ایک پارٹ ہے اور بہت اہم پارٹ. ایک کے پاس فزیکل فٹنس ہے، وہ اس سردی اور گرمی میں پارکنگ میں کھڑا ہو کے گاڑیاں پارک کرا رہا. یہ سب مادر حسین کی دعائیں حاصل کر رہے ہیں. اور ایک کو دوسرے پر اعتراض کا بھی حق نہیں ہے کہ بھئی مجلس میں آ کے وہ کیوں نہیں بیٹھا. نہیں، یہ الگ الگ کام ہے. جس کو جو خدمت انجام دی گئی، پیغمبر نے میدان احد میں سب سے کہا حملہ کرو، 50 سے کہا تم یہاں بیٹھ جاؤ. ان کی ذمہ داری وہیں بیٹھنا تھی. وہ ہٹے وہاں سے تو اسلام میں کتنی خرابی آ گئی جنگ احد. تو ہر ایک یہ ٹیم. اور یاد رکھیے ہمارے پاس آج کل کہیں کہیں ایک کنسپٹ آ جاتا، یہ حدیث ہمارے پاس حج کے حوالے سے ہے، بہت اہم حدیث ہے. نہیں، اہم تو ہر حدیث ہوتی ہے، بڑی اپ ڈیٹڈ حدیث ہے. یہ نہیں لگتا کہ 1400 سال پہلے کا کوئی آدمی بات کر رہا ہے، لگتا ہے آج کا کوئی آدمی بات کر رہا ہے. فروع کافی حج والی والیوم جس میں حج کے مسئلے، حدیث حج کے بارے میں، لیکن بات سملر کہ راوی کہتا ہے کہ میں ہر سال حج پر جاتا تھا. ایک سال میرے علاقے میں وہی جو کریڈٹ کرنچ ٹائپ کا ایک پرابلم آ گیا، قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی. میرے دوستوں نے مجھ سے کہا 1400 سال چلے 1300 سال، چھٹے امام کی حدیث ہے، 1300 سال پہلے کی حدیث. ورڈنگ دیکھیے، یہ لگ رہا ہے 1300 سال پہلے کی حدیث ہے. کیا ایسا لگ رہا ہے کہ آج فیس بک یا انٹرنیٹ یا ای میل یا کسی شیعہ گروپ کے درمیان ڈسکشن ہو رہا ہے؟ دوستوں نے کہا کہ تم حج پر تو ہر سال جاتے ہو اور اللہ کو حج کی ضرورت بھی نہیں. یہ جو تمہارے سامنے مومن بیچارے فاقے کے عالم میں، اس سال تم حج پر نہ جاؤ اور حج کا خرچہ ان کے نام پہ ڈونیٹ کر دو. 1300 سال پہلے راوی کے دوست مشورہ دے رہے ہیں. اس نے کہا کہ میری عقل نے بھی یہ بات قبول کی، لیکن حج کی اتنی فضیلتیں تھیں کہ ایک بار میں نے کہا کہ آر یو شیور کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں سارے مومن. اس نے کہا کہ اس سال میں حج پر نہیں گیا. اب جو عرفہ کی رات آئی، بہت اہم رات اور بہت مزے کی رات، عرفہ کی رات، تو میں اپنے شہر میں تھا. حج کا خرچہ تو میں نے لوگوں کو دے دیا، ورنہ یوزولی میں ہر سال عرفات میں ہوتا تھا، اس سال اپنے شہر میں تھا. رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا حج، اور کسی کی آواز سنی جو میرا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنا ٹوٹل لاس کیا ہے اس سال. آنکھ کھل گئی. اب میں کنفیوز کہ کہیں یہ شیطان کی آواز تو نہیں جو مجھے چیریٹی کے کام سے روکنا چاہ رہا. میں نیکسٹ ایئر میں نے کہا میں تو جاؤں گا حج پر.
प्रॉब्लम चल रहा था। क्रेडिट क्रंच कितने साल से आपके यहाँ चल रहा? वो तो पुराना जमाना है जब टाइम बहुत स्लो था। और इमाम से मेरी मुलाकात अरफात में हुई। मैंने अपना ख्वाब तो नहीं सुनाया, लेकिन एक मर्तबा इमाम से कहा, मौला ये दो काम, मैं हज कर चुका हूं और कई सुन्नत हज भी कर चुका हूं, हर साल मैं हज पे आ रहा हूं, वरना 5 साल में एक हज सुन्नत मुअक्कदा, मैं तो हर साल आ रहा हूं, सिर्फ लास्ट ईयर नहीं आया। और वो पैसा बचा के मैंने, कोई ऐसा नहीं है कि नए मॉडल की गाड़ी खरीदी या नया मकान लिया, नहीं, वो मैंने चैरिटी में दे दिया। इमाम ने फरमाया कि राह खुदा में चैरिटी करने का भी बड़ा सवाब। मैंने कहा मौला लेकिन ये बताइए, मैंने जो हज नहीं किया ये ठीक किया कि नहीं? इमाम ने कहा कि नहीं, चैरिटी का भी बड़ा सवाब। मौला मेरे सवाल का टू द पॉइंट जवाब मुझे चाहिए। इमाम ने कहा लेकिन चैरिटी का भी बड़ा सवाब। मौला ये बताइए, हज छोड़ना लोगों की मदद की वजह से। अब एक अजीब जवाब इमाम ने दिया, नकले बिलमाना मैं कर रहा हूं रिवायत को, क्योंकि अब घड़ी मुझे बता रही है कि नहीं अब टाइम खत्म हो गया। इमाम ने फरमाया चैरिटी के लिए तुम्हें अल्लाह ही का पैसा मिला था, अपने खर्चों को आधा करके चैरिटी नहीं कर सकते थे? हज ही तुम्हें एक ऐसा फजूल जायद किस्म का एक्सपेंडिचर नजर आया, इसमें कमी कर लो। अरे ये जुमला इमाम का, अरब की बहुत ही सिंपल ग़िज़ा है, सिरका और जैतून, बस ये खाओ, जिसे उर्दू में कहते हैं रोटी चटनी। इमाम ने कहा रोटी चटनी खा लेते, कुछ पैसा राह खुदा में देते, लेकिन हज का सवाब तुम्हें किसी चीज से नहीं मिल सकता। यही आजादारी के लिए 2 चीजें और बस मसाइब पर आ गए। ना आजादारी को वीक कीजिएगा, कभी होता है ना कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है, वो अपनी जगह और भी तरीके हैं दूसरी जगह पे पैसा खर्च करने के। खाली आजादारी ही ओनली आइटम नहीं है कि जो फजूल है तो जो कमी करना इसमें करो। बेचारे सिंसियरिटी से लोग बहस करते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज। जिनको ज़ियारत अरबईन याद है वो समझ गए कि मैं आ गया मसाइब पर। और न ही आजादारी में किसी के रोल पर कोई एतराफ कीजिएगा। एक आदमी है नहीं आ सकता, 10 दिन 2 दिन आ रहा, ठीक, तो बाकी 8 दिन आ रहे हैं उनको आने दे। कहीं कहीं ये भी होता है ना कि नहीं आजादारी के अगेंस्ट नहीं, जरा सा इसको लिमिटेड कर दो। अच्छे लोग होते हैं लेकिन अपनी अकल से आर्गुमेंट करते हैं, इस्लाम को समझना जरूरी। और इसी तरह आजादारी में कोई ऐसी चीज इंक्लूड नहीं करना जो पाक और पाकीज़ा आजादारी की तौहीन और बदनामी का सबब बने। और ये सब चीजें कब समझ में आएंगे? खाली आजादारी नहीं, जो बात मैंने नमाज से शुरू करके, जब इंसान के पास दीन की मालूमात और अवेयरनेस। अभी थोड़ी देर के बाद आप आका हुसैन को सलाम करेंगे और कहेंगे कि आए अल्लाह, आई बेयर विटनेस इन्नहु वलिय्युका वब्न वलिय्यिक व सफिय्युका वब्न सफिय्यिक। आका तेरा हुसैन तेरे वली और वली के बेटे, तेरे सफी और सफी के बेटे, और मैं गवाही देता हूं ले यस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जिहाला। ये पूरा जिहाद हुसैन ने इसलिए किया कि तेरे बंदों को इग्नोरेंस और जिहालत से निकाला जाए। ये पूरा जिहाद इसलिए किया। चुनांचे इस जिहाद का आखिरी मरहला ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, लेकिन मकसद जिहाद ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। क्या है ह्यूमन नेचर? कि अगर एक बहन इस हालत में बाई फोर्स ले जाई गई, ये सब जाहिरी जुमले हैं वरना अहले बैत मजबूर नहीं, और इस हालत में वो गई कि उसके भाई का लाशा बेगोर और कफन जलती रेती पे पड़ा, जबरदस्ती उसको ले जाएगा। अगर कोई बीवी इस हालत में गई कि उसके सुहाग और वारिस का लाशा बेगोर और कफन जलती रेती पे पड़ा, अगर कोई माँ इस हालत में गई कि उसके अकबर जैसे बेटे का लाशा, लेकिन उस वक्त जालिम न रुकने दे रहे हैं न मातम करने दे रहे हैं, जबरदस्ती ले गए, तो अब क्या कहती है ह्यूमन नेचर? जैसे ही इसको फ्रीडम मिलेगी, जो उर्दू का एक मुहावरा
کہ اس کا دل چاہے گا پر لگے اور میں اڑ کے جا کے دیکھوں میرے بھائی کا لاشا کس حالت میں، میرے بیٹے کا لاشا کس حالت میں. جب گئی تھی تو بہت بری حالت تھی، اب پتہ نہیں کس حالت میں. یہ ہیومن نیچر. زینب نے کہا یزید ہمیں اسی شام میں بیٹھ کے عزاداری قائم کرنا. کیا مطلب اس جملے کا؟ اگر 3 دن یا 8 دن، 2 روایتیں. زینب شام میں رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ڈیلے ہو رہا ہے کربلا جانا. ہیومن نیچر ہے کہ جا کے زینب کو دیکھنا ہے میرا بھائی کس حالت میں، جا کے لیلا کو دیکھنا ہے میرا اکبر کس حالت میں، جا کے رباب کو دیکھنا ہے میرا وارث کس حالت میں. مگر کہا کہ نہیں، ڈیلے کریں گے، کیونکہ حسین کا مشن ہے اویئرنیس، نالج. شام کے مردوں کو تو جگہ جگہ یہ میسج دیا گیا، یہ خالی آزاداری نہیں ہے، شام میں آزاداری بھی ہے. زینب نے بتایا کہ آزاداری کو اسٹیبلش کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور شام کی عورتوں کو جب تک چینج نہیں کریں گے ہمارا جہاد کمپلیٹ نہیں ہوگا. ہاں جب یہ کمپلیٹ ہو گیا، آزاداری بھی شام میں اسٹیبلش ہو گئی. شام کی عورتیں، اب یہ 8 دن خالی عورتیں وہ آتی تھی اور زینب سے، لیلا سے، فروا سے، رباب سے سارے سوال کرتی تھی. یہ کٹا سر کیسے مارا گیا؟ عورتوں کی نیچر ذہن میں رکھیے گا. یہ کیسے مارا گیا، کیوں مارا گیا، سوال. مشن پھیل رہا. اور جیسے یہ مشن مکمل ہوا، زینب نے کہا سجاد اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں. اور یہ قافلہ چلا شام سے، چل رہا. ایک وہ جگہ آ گئی جہاں 2 روڈز تھی، ایک رائٹ پہ جا رہی ہے، ایک لیفٹ پہ جا رہی. ایک سیدھا مدینہ جاتی ہے جہاں زینب کا نانا رسول اللہ دفن ہے، جہاں زینب کی ماں فاطمہ زہرا دفن ہے، جہاں زینب کا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے بڑا بھائی حسن دفن ہے. زینب نے کہا سجاد یہ قافلہ کدھر جا رہا؟ کہا پھوپھی اماں یہ یزید کی فوج ہمیں مدینہ لے جا رہی. کہا رک جاؤ، ہم مدینہ نہیں جائیں گے. 2 راستے تھے، ایک مدینہ ایک کربلا. پہلے مجھے کربلا جانا، نانا کو بعد میں سلام کروں گی، اماں کی قبر پہ پرسہ لے کے بعد میں جاؤں گی، بھیا حسن کو اپنے مصائب بعد میں سناؤں گی، پہلے مجھے کربلا جانا. قافلے کا رخ موڑا گیا. اہل بیت کا قافلہ اب کربلا کی جانب آ رہا اور بڑی شان کے ساتھ آ رہا ہے. یعنی جو کل میں نے کہا کہ ساری شرطیں یزید قبول کر رہا، یہ بھی اہل بیت کی کامیابی ہے. شرطیں وہی لگاتا ہے جو کامیاب. اور آج جو قافلہ آ رہا، محملیں ہیں، عماریاں ہیں، پردے پڑے ہیں، حفاظت کے لیے فوج ہے، اور وہ ایک ڈسٹنس کے ساتھ چل رہی ہے کہ کسی بیوی کی جھلک بھی نظر نہ آنے پر. 11 محرم کو بھی تو یہ قافلہ یزید ہی کی فوج لے کے گئی تھی. نہ محملیں تھی، نہ عماریاں تھیں. فوج بجائے پروٹیکشن کے جگہ جگہ ظلم کر رہی ہے. کبھی شمر کا کوڑا حرکت میں آتا ہے، کبھی ہمارے ساتھ کا تماچا سکینہ کے لگتا ہے. آج کتنی بڑی چینج آ گئی. اور یہ کربلا قافلہ جا رہا. جابر ابن عبداللہ انصاری، ایک اور صحابی رسول، اپنے دوست کو تیار کرتے ہیں. جب یہ خبر مدینے میں پھیلی حسین مارا گیا. الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. چلو ہمیں کربلا چلنا. جابر کے سامنے حسین پیدا ہوئے، جابر کی گودیوں میں حسین کھیلے، جابر کے کندھوں پہ حسین نے سواری کی ہے. جابر کو آقا حسین یاد آ رہے. ہمیں جانا. اور ایک بار یہ کربلا ہے. آج کربلا کی شان و شوکت دیکھی. لیکن جب جابر آئے تھے نا، کربلا میں کوئی عمارت نہیں ہے، کربلا میں کوئی شہر نہیں ہے، کربلا میں کوئی روضہ نہیں ہے، کربلا میں کوئی زرعی نہیں ہے، فقط قبروں کے کچھ نشان ہیں. جو پرسوں میں مسائل پڑھ رہا تھا کہ میرا چوتھا امام معجزے سے آ کے قبریں بنا گیا ہے، لاشیں دفن کر گیا، صرف قبروں کے نشان. جابر اتنے ایجڈ ہیں کہ تقریباً آلموسٹ بلائنڈ. وہ صحابی رسول جابر کا ہاتھ پکڑ کے لا رہے ہیں. جابر نے کہا کہ ہم کربلا پہنچ گئے. ہاں پہنچ گئے. پہلے فرات کی نہر سے غسل کیا اور اس کے بعد قتل گاہ کی جانب آئے.
اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے قبر حسین تک لے جاؤ. اس نے کہا قبر حسین کیسے پتا چلے؟ یا قبریں تو ہیں مگر کسی قبر پہ کوئی نشانی نہیں ہے, کسی قبر پہ کوئی نام نہیں لکھا ہے, بس تھوڑی سی قبریں ہیں, مجھے کیا پتا اس میں آقا حسین کی قبر کون سی. کہا کہ اچھا ان قبروں کے بیچ میں مجھے کھڑا کر دو. اور ان قبروں کے بیچ میں جابر کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا. آپ بھی زیارت اربعین یا پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے. جابر نے اربعین کا دن ہے, حسین کی پہلی زیارت کربلا میں کی بھی ہے, پہلی زیارت پڑھی بھی ہے. قبروں کے بیچ میں کھڑے ہوئے, چاروں طرف چہرہ گھما رہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اور ایک قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا امی یا صاحب رسول اللہ یا جابر. قبر میں سے آواز آ رہی, اے میرے چچا, اے میرے نانا کے صحابی, اے جابر تم بھی میرا سلام لو. وہ بے اختیار جابر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہے. اپنے ساتھی سے کہا مجھے اس قبر پہ لے جاؤ, یہ میرے آقا کی قبر ہے. جابر کو قبر حسین پہ لے جایا گیا. ایک بار جابر قبر حسین پہ بیٹھے, اتنا روئے اتنا روئے, اتنا پرسہ دیا, اکبر کا پرسہ, اصغر کا پرسہ, قاسم کا پرسہ, عباس کا پرسہ, غش کھا کے گر پڑے. غشی کے عالم میں دیکھا آقا حسین نظر آیا. پہلے تو جابر پہچان بھی نہ سکے. کیسے پہچانتے؟ بدن پہ اتنے تیر لگے, جسم پر نیزے اور برچھیوں کے اتنے زخم ہیں, سارا خون, سارا جسم خون سے سرخ ہے. پہلے تو پہچان بھی نہ سکے, اور جیسے ہی پہچانے کہا آقا آپ کی مظلومیت پہ میں قربان, آپ پر اتنے ظلم ہوئے. حسین نے کہا جابر میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ جلدی سے میری قبر چھوڑ کے ہٹ جا, بس زیادہ مصائب نہیں پڑھ رہا, بس جلدی سے میری قبر چھوڑ کے چلا جا. جابر غشی کے عالم میں ہے, لیکن کہتے مولا ذرا میری خطا بتا دیجئے, میری غلطی بتا دیجئے, میں نے آخر کیا قصور کیا ہے کہ آپ مجھے اپنی قبر سے ہٹا رہے ہیں. کہا جابر اس لیے نہیں ہٹا رہا, میری زینب کربلا پہنچنے والی ہے, میری زینب میری قبر پہ آنے والی ہے. جابر زینب کے لیے یہ قبر چھوڑ دے, یہاں سے ہٹ جا. اور ایک مرتبہ جابر کے ساتھی نے, صحابی رسول نے کندھا ہلا کے جابر کو بیدار کیا. جابر غضب ہو گیا, جابر غضب ہو گیا. ایسا لگ رہا ہے یزید کو اطلاع مل گئی ہے کہ ہم زیارت کے لیے آئے ہیں, کیونکہ سامنے مجھے ایک فوج آتی نظر آ رہی, یا ایسا لگ رہا ہے ہمیں گرفتار کرنے آئے ہیں. جابر نے کہا نام حسین پہ جان قربان, مگر ہاتھ پکڑ کے مجھے اس قبر سے ہٹا دو. جابر کے ساتھی نے کہا جابر نہیں, یہ فوج گرفتاری والی فوج نہیں لگ رہی ہے, کیونکہ ان کے پیچھے کچھ محملیں اور عماریاں ہیں جن پہ کالے پردے لگے ہوئے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے یہ فوج اس قافلے کی حفاظت کر رہی ہے. جابر ایک کونے میں گئے, اور ادھر کربلا کا وہ حرم شروع ہوا. شہر کربلا نہیں, حرم جہاں سے شروع ہوتا ہے. بس ایک مرتبہ یہ قافلہ پہنچا اور زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور ایک بار چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا میں گرا دیا. نہیں, ارباب عزا بس آخری جملے. 11 محرم کو زینب اسی کربلا سے گئی تھی بغیر محمل و عماری کے, وہاں بھی اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے گرایا تھا. اور آج اربعین کو زینب واپس آ رہی ہے, محمل و عماری میں ہے, آج بھی چلتے اونٹ سے گرایا. اس دن کیوں گرایا تھا؟ زینب نے دیکھا تھا 11 محرم کو کہ سجاد کی نگاہیں بابا کے بے گور و کفن لاشے پہ پڑی ہیں. جوان بیٹا برداشت نہیں کر پا رہا ہے, سارا جسم کانپ رہا ہے. زینب ڈری, میرا سجاد کہیں مر نہ جائے. سجاد کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے آپ کو گرایا. اور آج کیوں گرایا ہے؟ آج زینب حسین کے پاس ایک معافی مانگنے آئی ہے, آج معافی مانگنے کے لیے اپنے آپ کو گرایا. لیکن ہاں ایک فرق بتا دوں, آج جو زینب نے اپنے آپ کو گرایا تو زینب کے ہاتھ کھلے تھے,
ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا تو لے لیا۔ 11 محرم کو جب زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا تھا تو حالت یہ تھی، امام فرماتے میرا سلام میری دادی پر جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے تھے اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ زینب زمین کربلا سے ٹکرائی تھی، مگر آج حرم حسین کے قریب پہنچ کے زینب نے اپنے آپ کو گرایا اور اسی طرح چلتی بھی حسین کی قبر پہ آئی اور ایک مرتبہ کہا ماں جائے تیری بہن شام سے واپس آئی ہے، تیرا جہاد پورا کر کے آئی ہے، بھیا عصر عاشور تو نے مجھ سے جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ میں نے پورا کیا ہے، لیکن بھیا بڑی شرمندہ آئی ہوں، بڑی شرمندہ آئی ہوں۔ کربلا سے تیری ایک امانت لے کے گئی تھی سکینہ، سکینہ کو واپس نہ لا سکی، سکینہ کو کھو کے آئی ہوں، لیکن بھیا تیری بہن تجھ سے وعدہ کرتی ہے سکینہ کو اکیلے نہ چھوڑوں گی، میں واپس شام جاؤں گی، قیامت تک اپنی بچی کے ساتھ شام میں ہی رہوں گی۔ اور جابر ایک مرتبہ کہتے ہیں اے صحابی رسول اس قافلے کے اندر کوئی مرد نہیں ہے؟ کہا کہ ایک مرد تو ہے، کہا کہ اسے بلا کے لاؤ، کہا میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے اس کو بلانے کی، کیوں؟ کہا وہ اتنا بوڑھا ہے، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، ایک ایک قدم چلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے اس کو بلانے کی۔ جابر نے کہا مجھے لے جاؤ۔ جابر قریب گئے اور کہا کہ اے مرد ضعیف، جابر سے زیادہ بوڑھا لگ رہا ہے یہ، اے مرد ضعیف تو اتنا بوڑھا، اتنا بتا دے اس قافلے میں اتنا بوڑھا کون آ گیا، تو ہے کون؟ کہا انا علی ابن الحسین، اے جابر میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا پہلے تو جابر پرسہ دینے آگے بڑھے، پرسہ دینے، پرسہ کس طرح دیتے ہیں؟ گلے سے لگاتے ہیں، گلے سے لگایا، ادھر گلے سے لگایا۔ سجاد نے کہا چچا جابر ذرا آہستہ۔ جابر نے کہا سجاد بیٹا یہ کیوں کہہ رہا؟ کہا 1 سال تک جو توقع خاردار گلے میں رہا تھا اس کا زخم ابھی تک موجود ہے، جب آپ نے گلے سے لگایا وہی تکلیف وضعیت۔ جابر کا آخری جملہ سنیے، سجاد کا آخری جملہ سنیے، دل کھول کے ماتم کیجئے، بس ایک مرتبہ۔ جابر نے کہا بیٹا یہ جو میرا ساتھی بتا رہا تو اتنا بوڑھا ہو گیا، تو 24 سال کا جوان تھا، 24 سال جوانی میں بڑھاپا کیسے آیا؟ آخری جملہ بس ایک بار کا چچا جابر، الشام، ہاں یہ شام کے مصائب سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر گئے۔ اجرکم اللہ، خدا بند 40 کے اس دن کا واسطہ، 40 میں جو ظاہرین ہیں ان کی حفاظت فرما، ہم میں سے ہر ایک کو 40 کی زیارت کا موقع عطا فرما، ان مومنین کی حاجت پوری فرما، خدا بندہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، مرتے دم تک قبر میں، قیامت میں، جنت میں ہمیں حسین کا عزادار اور ماتمی بنا کے داخل فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔